راہ روشن جل رہا دیا ہے، فتح کا نشان نقش مسیحا ہے۔ یسوع مسیح کے بابرکت جلالی نام میں میری طرف سے آپ کو بہت بہت سلام۔ میں شکر گزاری کرتا ہوں اس عظیم نام کی، اور وہ نام یسوع نام ہے۔ اس سے پیشتر کہ ہم اس پروگرام کا آغاز کریں، میں اس حوالے کو ضرور آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، پڑھنا چاہتا ہوں اور اپنے پروگرام کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ یوحنا کی انجیل اس کا 14واں باب اور اس کی 6 آیت میں لکھا ہے کہ یسوع نے ان سے کہا کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ خداوند کی شکر گزاری ہو کہ ہم جس راہ پر چلتے ہیں، جس راہ پر ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اس کا نام یسوع مسیح ہے۔ اور اس پروگرام کا نام، جو پروگرام میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں، اس کا نام ہے نقش مسیحا، یعنی اس نقش و قدم پر چلنا، اس راہ پر چلنا جس راہ کا نام یسوع مسیح ہے۔ میں شکر گزاری کرتا ہوں اپنی زندگی کے لیے، اور اس سے پیشتر کہ جب میں اس پروگرام کو ہم لائن اپ کر رہے تھے، اس کے بارے میں سوچ رہا تھا میں، تو خداوند نے یہ سوچ مجھے دی اور مجھے دکھایا کہ کس طرح سے خدا نے میری زندگی کو بدلا، میری ان راہوں کو تبدیل کر دیا، اور میں یسوع مسیح میں ایک نئی مخلوق بن گیا۔ میں شکر گزاری کرتا ہوں اپنے منجی خداوند یسوع مسیح کا، جس نے میری خاطر جان دی، میری خاطر اپنے خون کے ایک ایک قطرے کو بہا دیا، اور اس کے مار کھانے سے میں نے شفا پائی۔ میں آج سے 16 سال پہلے یسوع مسیح میں پیدا ہوا، نئی پیدائش کا تجربہ حاصل کیا۔ اس بات کو میں سمجھتا ہوں کہ بتانا ضروری ہے کہ کس طرح سے یسوع مسیح ہماری زندگیوں کو بدل دیتا ہے، اس بے معنی راستے کو اس حقیقی راستے میں بدل دیتا ہے، جس طرح سے اس کلام میں لکھا ہے کہ یسوع نے کہا کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ میں نے اپنی 19 سالہ زندگی جو مسیح کے بغیر گزاری، ہاں میں ایک مسیح خاندان میں پیدا ہوا تھا، میرے گھر والے جو ہیں وہ چرچ جاتے تھے، مجھے بھی لے کے جاتے تھے، اور ریچولز اور کیا کہنا چاہیے، ہمارے جو روایت ہیں، رسم ہیں، ان کے تحت ہم اپنی ایک مسیح زندگی، کہنے کو مسیح زندگی گزارتے تھے، لیکن مسیح سے ہمارا کوئی تعلق نہیں تھا۔ یسوع مسیح کو ہم نہیں جانتے تھے پرسنلی، میں اگر اپنی بات کروں۔ اور 19 سال کی عمر میں جب میرا انکاؤنٹر، جب میرا ٹکراؤ، ٹھیک اسی طرح جس طرح سا پولوس جب سول تھا، اس کا ٹاکرا ہوا تھا دمشق کی راہ پر، میرا ہوا، اور میں نے یسوع مسیح کو سرہن اپنی زندگی میں کام کرتے ہوئے دیکھا، اور میں نے اس دن یہ فیصلہ کیا کہ میں اپنی زندگی یسوع مسیح کو دینا چاہتا ہوں۔ اس خوبصورت آیت کے اندر، اور میں سوچ رہا تھا کہ میں آج اس پہلے شو میں، اس پہلے پروگرام میں کس آیت کے بارے میں بات کروں، ہم نقش مسیحا کے پروگرام کو کس طرح سے سٹارٹ کریں، اور کس طرح سے میں بات چیت کروں۔ تو خدا نے میرے دل میں اس آیت کو ڈالا، اس کلام کے حصے کو ڈالا کہ یسوع مسیح نے کہا ہے کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ میرا سفر جو ایک غیر ایماندار سے ایماندار کی طرف چل رہا تھا، وہ میں 19 سال کی عمر میں نے اپنی زندگی یسوع مسیح کو دی۔ اور اس سے پیشتر جب میں اپنی ایک ینگ ایج میں تھا، میں ٹھکرایا ہوا، ٹوٹا ہوا، ہارا ہوا، ناکام شخص تھا، اور میری زندگی کا کوئی معنی نہیں تھا، میری زندگی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ میری زندگی حقیقتاً ایک ایسی زندگی تھی جو مردگی میں گزر رہی تھی، جس طرح سے شاید میں یہ کہہ لوں کہ میں زندہ تو تھا، بٹ میں مرا ہوا تھا۔ ہاں، کلام کی وہ بات بھی ہے کہ جس طرح سے پولس رسول کہتا ہے کہ اب میں زندہ نہ رہا، یسوع مسیح مجھ میں زندہ ہے، لیکن یہ اس وقت پوری ہوتی ہے جب ہم یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں رکھ لیتے ہیں۔ میں نے جب یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں پا لیا، جب میں نے یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں ڈھونڈ لیا، بلکہ میں اس کو یوں کہوں گا کہ میں نے نہیں، اس نے مجھے ڈھونڈ لیا، تو زندگی بدل گئی، زندگی تبدیل ہو گئی، ایک نیا رخ زندگی نے موڑ لے لیا، ایک خوشی، تسلی اور شادمانی زندگی میں قائم ہو گئی۔ اور اس سے پیشتر زندگی ناکامیوں کی طرف تھی، اس میں کوئی مصلحت نہیں تھی، اس کے اندر کوئی چاہت نہیں تھی، میں کہوں گا نگلیکٹڈ، ٹھکرایا ہوا شخص، ہارا ہوا،
and I was a failure. اور میں فیلئر ہی تھا ایکچولی. پڑھائی میں اتنا کوئی انٹرسٹ نہیں تھا. اور اکثر اور بیشتر میرے والد صاحب اب جو مسیح میں سو گئے ہیں وہ کیا کہتے تھے مجھے, کیونکہ آئی واز ناٹ اے برائٹ اسٹوڈنٹ, کہ بھائی اس نے ساری زندگی کچھ نہیں کرنا. اور اکثر اور بیشتر جب میں اپنی کلاس میں فیل ہو جاتا تھا تو میرے والد صاحب سب کو فون کر کے بتایا کرتے تھے کہ میں اس دفعہ پھر فیل ہو گیا ہوں. اور وہ باتیں اکثر اور بیشتر جو ہم اپنے بچوں کے لیے کرتے ہیں وہ ان کی زندگیوں میں اثر انداز ہوتی ہیں, اور وہ ان کی پرسنالٹی کو ڈیمیج کر دیتی ہیں, ان کی پرسنالٹی کو ختم کر دیتی ہیں. لیکن جب یسوع مسیح ہمیں چن لیتا ہے, ہمیں ڈھونڈ لیتا ہے, تو زندگی کا مزہ ہی کچھ اور ہو جاتا ہے. جب میں نے یسوع مسیح کو قبول کر لیا تو میری زندگی بدلتی چلی گئی. مجھے پتہ چل گیا کہ میں نے کس راہ پر چلنا. مجھے پتہ چل گیا کہ میں کس حق کی بات کی تلاش میں ہوں. مجھے پتہ چل گیا کہ حقیقی زندگی کیا ہے. اصل میں اگر دیکھا جائے تو انسان آج 3 چیزوں کی تلاش میں ہے. ایک کہ اس سے کس راہ پر چلنا ہے, کیا ٹھیک اور درست راہ ہے جس پر اس کو چلنا چاہیے. دوسری بات, کس حق میں وہ اپنی زندگی گزار رہا ہے, کس طرح سے وہ اپنی زندگی گزار رہا ہے. اور تیسری بات, وہ زندگی جو ہمیشہ کی ہو, جس میں کوئی دکھ, تکلیف, پریشانی نہ ہو. اصل زندگی مسیح میں ہی ہے. اصل زندگی یسوع مسیح کے ساتھ ہی ہے. اصل زندگی اس ببر کے یہودا کے ساتھ ہے جس کا نام یسوع مسیح ہے. اس خدائے قادر کے ساتھ ہے جسے دنیا یسوع کے نام سے جانتی ہے. میں آپ کو بتاؤں, جب میں نے یسوع مسیح کو قبول کر لیا تو وہ سٹیمپس, وہ مہریں جو دنیا نے میرے اوپر لگائی ہوئی تھی کہ میں فیلئر ہوں, کہ میں ناکامیوں کا جو ہے وہ سامنا کرتا ہوں ہر بات میں, وہ ہٹنے لگ گئیں. مجھے اپنی زندگی میں روشنی نظر آئی. خداوند کا کلام کہتا ہے کہ تم دنیا کے نور ہو, اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کی جو کلام ہے وہ دلیل دیتا ہے کہ یسوع مسیح دنیا کا نور ہے. سو میں نے اپنی زندگی میں یسوع کو پا کر میں نے روشنی کو پا لیا, اور پھر میں اس راہ پر چلنے لگ گیا جو مجھے حق کی طرف لے کر جا رہا تھا. اور پھر خداوند کے کلام کے مطابق میں نے ہمیشہ کی زندگی کو پا لیا جو یسوع مسیح میں ہمارے لیے ہے. میں آپ کو سچ بتانا چاہتا ہوں, وہ سٹیمپس, وہ مہریں, وہ باتیں جو میری زندگی پر لوگوں نے لگا دی تھیں, میرے اپنے گھر والوں نے لگا دی, عزیز رشتہ داروں نے لگا دی, وہ سب یسوع مسیح نے اسی دن میری زندگی سے ہٹا دیں جس دن میں نے یسوع مسیح کو قبول کر لیا. اور مجھے اچھے سے یاد ہے کہ اس دن جب میرے ساتھ میرے اور دوست بھائی بھی تھے, اور ہم دعا کر رہے تھے ایک کمرے میں. ہمیں دعا کرنی نہیں آتی تھی, مجھے دعا کرنی نہیں آتی تھی. مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا بولوں, کس طرح سے کہوں, کس کو پکاروں, کیا راستہ ہے, کیا حق ہے, کیا سچائی ہے, کیا ہمیشہ کی زندگی ہے, یسوع مسیح کون ہے, اس کو کیسے زندگی دی جاتی ہے, کس طرح سے میں اسے قبول کر لوں. اور روح القدس کا مسا وہاں پر کثرت سے موجود تھا, اور میں اور میرے ساتھ میرے دوست, میرے ساتھی زاروں قطار رو رہے تھے. ہماری آنکھوں سے آنسو جاری تھے, ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. تب میں نے ایک آواز سنی, دھیمی سی, ہلکی سی آواز, اور وہ آواز یہ تھی کہ میں تجھ سے پیار کرتا ہوں. اور اس آواز نے کہا کہ میں تیرے ساتھ ہوں. اور اس آواز کے بعد میں نے اپنی زندگی میں شادمانی اور تسلی کو پا لیا. اور اسی گھڑی مجھے اب بھی یاد ہے وہ الفاظ, وہ فیلنگ, جب کبھی بھی میں ابھی بھی میں جب بات کر رہا ہوں اس کے بارے میں, آئی کین فیل دیٹ, میں محسوس کر رہا ہوں. اور میں نے کہا کہ یسوع, میں اپنی زندگی تجھے دیتا ہوں. میں نے اپنی راہ کو چن لیا, میں نے اپنے حق کو ڈھونڈ لیا, اور پھر میں نے اس ہمیشہ کی زندگی کو پا لیا جس طرح سے یسوع مسیح نے کہا کہ راہ, حق اور زندگی میں ہوں. میں آپ کو بتاؤں, یہ باتیں جو کلام میں لکھی ہیں, جو یسوع مسیح نے اپنے مبارک منہ سے خود کہی ہیں, اور اس بات کے اوپر جس کے اوپر آج ہم بات کر رہے ہیں, جس میں کہا اس نے کہ میں راہ, حق اور زندگی ہوں, یہ ہمیں ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنا دیتی ہیں. ہماری زندگیوں کے اندر کامیابیوں کو لے آتی ہے, ہمیں خوشی اور شادمانی سے بھر دیتی ہیں, ہمارے اندر سے دکھ کو نکال دیتی ہیں, اور پھر ہمیں ایک کامیاب شخص بنا دیتی ہیں. کلام کی یہ سچی باتیں, کلام کی یہ حق کی باتیں,
کلام کی یہ زندگی کی باتیں اور یہ کلمہ یہ کلام جو خود یسوع مسیح ہے ہمیں آج پکار رہا ہے. جس طرح سے میں نے آپ کو اپنی گواہی اس بارے میں شیئر کی کہ کس طرح سے اس نے میری زندگی کو بدل دیا اور پھر ناکامیاں پھر کامیابیوں میں بدل گئیں، پھر جو رونا تھا وہ خوشی میں بدل گیا، پھر جو اکیلا پن تھا وہ یسوع کی پیوستگی میں، اس کی حضوری میں، اس کے ساتھ اچھے دوست کی مانند گزرنے لگ گیا. اور پھر آج 16 سال ہو گئے ہیں. خداوند نے طرح بطرح سنبھالا ہے. پروفیشنلی خدا نے برکت دی، فزیکلی فائنینشلی برکت دی، خدا نے اسپرچولی بڑھایا. اور اسی سال میں نے اس خدمت کو اپنی زندگی میں لیا جب میں نے اپنے نام کے ساتھ یہ لکھنا شروع کر دیا کہ میں پاسٹر راہیل جان ہوں. میں آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں. لوگ آپ کو جو مرضی کہیں، لوگ آپ کے بارے میں جو کچھ بھی کہتے ہیں ان کو کہنے دیں، لیکن اس بات کو مت بھولیے گا کہ وہ آپ سے پیار کرتا ہے. اور اس کلام کے حصہ کو جس میں لکھا ہے کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں. اگر آپ ٹھیک راہ پر چلنا چاہتے ہیں، اگر آپ زندگی میں حق کو لینا چاہتے ہیں، اگر آپ ہمیشہ کی زندگی کے اندر داخل ہونا چاہتے ہیں تو یسوع مسیح ہی ہے. یسوع مسیح آج آپ کو بلا رہا ہے. یسوع مسیح آج یہ کہہ رہا ہے کہ تو میرے پاس آ جا. آپ بیٹے گھر لوٹا، میری باہیں تیرے لیے کھلی ہوئی ہیں. آپ بیٹی گھر لوٹا، میں تجھے گلے سے لگانا چاہتا ہوں، میں تجھے چومنا چاہتا ہوں. اس راہ پر چلیں، اس راستے کو اختیار کر لیں جو حقیقی ہے، جس کے اندر زندگی، خوشی اور شادمانی ہے. میں آپ کو اس بات پر ابھارنا چاہتا ہوں کہ اگر اب تک آپ نے یسوع مسیح کو اپنی زندگی نہیں دی تو آج وقت ہے کہ آپ یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کر لیں. میں اس دعا کو آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں. اور پھر آخر میں ایک بڑی خوبصورت بات جو ہم نے اس پروگرام میں رکھی ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. خداوند یسوع مسیح ناصری، تو جو راہ، حق اور زندگی ہے، میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں کہ تو نے ہمیں اس راہ پر چلنا سکھایا ہے جس راہ میں خوشی، شادمانی ہے، جس راہ پر کامیابی ہے، جس راہ پر فتح ہے. اور خداوند تو جو حق ہے، تو جو زندگی ہے، اور تو ایسی زندگی ہے جو ہمیشہ کی زندگی ہے. میں تیری شکر گزاری کرتا اور تیرے نام کو مبارک کہتا ہوں. خداوند میں اپنے بھائیوں کے لیے، میں اپنی بہنوں کے لیے، اپنے بزرگوں، اپنے بچوں کے لیے، ان تمام لوگوں کے لیے جو اس پروگرام کو دیکھتے ہیں برکت کی دعا کرتا ہوں. برکت کو مانگ لیتا ہوں. خداوند جس طرح سے میں نے تجھے پا لیا، جس طرح سے میں نے یسوع مسیح تجھے اپنی زندگی میں رکھ لیا، میں چاہتا ہوں کہ میرے بھائی، میری بہنیں جنہوں نے آج تک تجھ سے دوری اختیار کی ہوئی ہے، تو ان سے بات کر، تو ان سے بول، تو ان سے کلام کر. اور روح القدس تیرے چھونے کے وسیلہ سے اس تجربے کو یہ حاصل کر لیں جہاں تو یسوع مسیح خود ان سے آ کر بات کرے اور تو ان سے کہے کہ تو ان سے محبت کرتا ہے. خداوند ایک ایک زندگی کو چھونا، برکت دینا، بیماریوں کو، کمزوریوں کو، لاچاریوں کو، تنگیوں کو میں ان زندگیوں میں سے یسوع کے نام سے نکل جانے کا حکم دیتا ہوں. خداوند گریس نیٹ ورک دیکھنے والے ایک ایک شخص کو، ایک ایک گھرانے کو تو برکت دینا خدا، اور انجیل کی خوشخبری کا پیغام دنیا کی انتہا تک پھیلتا رہے یسوع مسیح ناصری کے نام سے. میں بہت شکر گزار ہوں. اور اس بات کے ساتھ، اس شعر کے ساتھ میں آپ سے اختتام چاہوں گا، آپ کے لیے برکت چاہوں گا. راہ روشن جل رہا دیا ہے، فتح کا نشان نقش مسیحا ہے. راہ روشن جل رہا دیا ہے، فتح کا نشان نقش مسیحا ہے.